بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد. قرآن پاک میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ پاک کی عبادت کی طرف دعوت دی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف اور انسانوں کے جو عقائد ہوتے ہیں ایمانیات ان کو درست کیا گیا، اسی طرح عبادت کے طریقے بتائے گئے، اسی طرح شادی اور بیاہ اور تعلقات ان کی نوعیتوں پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے، کاروبار اور خرید و فروخت کے اصول اور ضابطے بیان کیے گئے ہیں، وہیں آپس کی جو رہن سہن والی زندگی ہوتی ہے اس کے اصول پر بھی بہت روشنی ڈالی گئی۔ مثلا ایک بات یہ فرمائی گئی کہ جب تم چپکے چپکے سے باتیں کرو آپس میں تو اس بات کا ضرور دھیان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور ایک تمہارے ساتھ ہے۔ تم 3 آدمی بات کریں گے تو چوتھا اللہ ہے، تم 4 آدمی مل کے بات کر رہے ہوں گے تو 5واں اللہ ہے۔ کم یا زیادہ اس کا دھیان ہونا چاہیے کہ اللہ پاک ضرور ہے۔ آدمی اللہ پاک سے کبھی بھی اوجھل نہیں ہو سکتا، غائب نہیں ہو سکتا، نہ اندھیرے میں، نہ اجالے میں، نہ دن میں، نہ رات میں، نہ خلوت میں، نہ جلوت میں، نہ مسجد میں، نہ بازار میں، کسی جگہ بھی حق تعالی شانہ بندے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اس بات کا دھیان رکھنے کی صورت میں جب سرگوشیاں ہوتی ہیں آپس میں تو کسی پر تبصرہ، کسی پر تنقید، کسی کے خلاف بات، ان سے بھی گریز کرنے کو فرمایا گیا۔ چنانچہ یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ گناہ کی بات کی سرگوشی کیا کرتے ہیں ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اور یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں کر رہے ہیں اور اس کا انجام ان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ حالانکہ منع کیا گیا ہے لوگوں کو سرگوشی کرنے سے، پھر بھی وہ سرگوشیاں کرتے ہیں۔ سرگوشی کا مطلب ہوتا ہے 2-2 3-3 آدمی مل کے چپکے چپکے بات کرنا، پلاننگ کی جاتی ہے کسی کے خلاف، یا یہ کہ سازش کی جاتی ہے، مکاریاں کی جاتی ہیں، کوئی کھیل کھیلا جاتا ہے، وہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔ گناہ کے بارے میں لوگ سرگوشی کرتے ہیں، ظلم کے بارے میں کرتے ہیں، اور رسول کی معصیت کے بارے میں کرتے ہیں۔ اذا جاؤک حیوک بما لم یحیک به اللہ، اور پھر خود مقصود گروہ کی اصلاح کی گئی تھی۔ فرمایا کہ پھر یہ حضور کی خدمت میں آتے ہیں تو پھر آپ کو ایسا سلام نہیں کرتے جیسے اللہ نے سلام کرنے کا طریقہ بتایا۔ سلام کرنے کا طریقہ بھی اسلام میں مقرر ہے، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے آپ جس طرح سے چاہے الفاظ مقرر کر لیں۔ فرمایا کہ جب بھی تم کو کسی 2-3 آدمیوں کو آپس میں بات چیت کرنی ہو تو یاد رکھو کہ تم کو نیکی اور تقویٰ کے بارے میں بات کرنی چاہیے، گناہ اور ظلم کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے۔ سرگوشیاں جو ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں ایمان والوں کو رنج دینے کے واسطے۔ ایک بات یہ بتائی گئی کہ مجلسوں کے اندر اگر کسی آدمی کو جگہ کی گنجائش ضرورت ہو تو وہ جگہ فراہم کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کو جگہ دیا کریں۔ اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا، اگر تم سے کہا جائے کہ بھی ذرا جگہ بنا لو تو جگہ بنا لیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کچھ آدمی فرما دیں گے۔ مگر بعض مرتبہ آدمی جگہ نہیں ہوتی پھر بھی گھستا ہے، اور اس گھسنے والے کو فرمایا گیا کہ وہ شیطان ہوتا ہے۔ وہ جو صفوں کو سیدھے رکھنے کا حکم ہے اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایسا گیپ نہ رکھو کہ تیسرے آدمی کو طمع ہو، لالچ ہو کہ میں اس میں ایڈجسٹ ہو سکتا ہوں، اس لیے کہ اگر اس طمع میں وہ گھس گیا اندر تو پوری نماز برباد کرے گا۔ آپ بھی ادھر ہو رہے ہیں، وہ بھی ادھر ہو رہا ہے، وہ بھی ادھر، نہ اس کے نہ ہاتھوں کو چین ہے نہ پیروں کو چین ہے۔ لوگ جو ہے بعض مرتبہ مل کے کھڑے رہنے کو عجب سمجھے ہوئے ہیں، غلط سمجھے ہوئے ہیں، اس بارے میں ان کو بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کندھے سے کندھا ٹچ کرنا چاہیے اور پیر سے پیر لگ جانا چاہیے، اور حدیث میں یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، اور جو لوگ حدیث پڑھتے ہیں ان کو دونوں میں غلطی ہوئی ہے۔
اصل میں حدیث پڑھنا بالکل الگ چیز ہے اور حدیث سمجھنا بالکل الگ چیز ہوتی ہے۔ حدیث سمجھنا بالکل، جیسے بھی جمعہ کے بعد جو مسئلے مسائل میں سناتا تھا، اس میں ایک صاحب نے ایک حدیث شریف کا حوالہ دیا تھا کہ حدیث میں کپڑے کو لپیٹنے سے منع کیا گیا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، لہذا جو لوگ پینٹ کو لپیٹتے ہیں نیچے سے وہ اس حدیث کی مخالفت ہے، لہذا پینٹ کو ڈھیلے رکھنا چاہیے، لہذا گناہ کبیرہ کرنا چاہیے، کیونکہ ٹخنے سے نیچے اگر آپ پینٹ چھوڑ دیں گے تو وہ بڑا گناہ ہے، چھوٹا نہیں ہے، بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوگا وہ۔ اگر آدمی نے اس پر توبہ نہیں کی تو اس پر جوتے کھانا یقینی ہے۔ تو اس لیے اس حدیث شریف کا حوالہ تو دے دیا مگر اس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ استعمال و سماج اس کو کہتے ہیں جو حدیث میں ممانعت ہے کپڑا لپیٹنے کی۔ حضور نے فرمایا ہے کہ چادر کو اس طریقے سے لپیٹ دینا کہ تمہارے ہاتھ پیر اس میں بند جائیں، نماز میں ایسا کر کے مت کھڑے رہو۔ ایک آدمی نے اپنے اطراف سے چادر لپیٹ دی، ایسی لپیٹ دی کہ ہاتھ بھی اس کے اندر ہے، اب اللہ اکبر کے لیے اٹھانے بھی نہیں آ رہا، جھک رہے کہ اس میں ہاتھ ٹائٹ ہو رہے، خدا نہ خواستہ ہاتھ کھولنا پڑ گیا کسی وجہ سے تو بندھے ہوئے ہیں، نماز میں کسی نے ریپیٹنگ شروع کر دی، مار دیا، اور آپ بچہ بھی نہیں سکتے اس بات کہ آپ کے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو یہ اپنے لیے بھی نقصان میں ڈالنے کا ہے، دوسرے اور جو ہے خود کو حرج میں ڈالنے کا ہے اور رسک مول لینا ہے۔ ایسے کپڑے کو لپیٹنے سے منع کیا گیا۔ ہمارے استاد اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ یکمن علم را دہمن عقل باید، ایک من علم کے واسطے 10 من عقل چاہیے۔ جب وہ علم صحیح کھلتا ہے اور اس کا مطلب صحیح جگہ پر فٹ ہوتا ہے، ایسے یہاں پر بھی ہے صفوں وغیرہ کے اندر جگہ بنانے میں یہ کہیں نہیں ہے کہ تم اپنا پیر لے جا کے اس سے ادھر لگا دو۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو بہت زیادہ ملانے کی جو تاکید فرمائی تو اس کی وجہ سے وہ صحابی اپنا پیر دوسرے صحابہ سے لگا لیتے تھے، تو وہ صحابی کا ان کا ایکسپشنل معاملہ تھا۔ وہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی ایک تعریف بیان فرمائی، جب ایک صحابی جو ہے وہ کان پہ رکھ لیتے تھے، جیسے پینسل رکھ لیتے ہیں نا کام کرنے والے، بنی ہے حساب کرنے والے پینسل کان پہ رکھ لیتے ہیں، وہ ویسے مسواک سوال آپ کرنے لگیں کہ حدیث میں یہ ہے کہ کان پہ مسواک رکھو، جس کے کان پہ دیکھو مسواک، تو وہ بات ہوگی۔ وہ کسی کا ایک معاملہ ہوتا ہے، وہ اس کو سمجھنے کی وجہ سے ویسے اہمیت ان کے ذہن میں زیادہ ہوتی ہے۔ ایک صحابی سورہ قل کی ان کو اتنے فضیلت ذہن میں بیٹھ گئی کہ وہ ہر رکعت میں سورہ قل ہی پڑھتے تھے۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہوگا کہ اب سب کو اس کی اجازت ہوگی کہ وہ ہر رکعت میں قل اللہ ہی پڑھا کریں، کوئی دوسرے طرف نہ پڑھا کرے۔ وہ جو واقعات ہوتے ہیں ان کی نوعیت الگ ہوتی ہے بالکل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو کے کھڑے رہو، اور سب سیدھی کرنے کا مطلب ہے رینج میں ہونا، ایک رینج میں ہونا، ٹچ ہو جانا نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ درمیان میں اتنا گیپ نہیں ہونا کہ دیکھنے سے پتا چلے کہ بہت زیادہ گیپ ہے اور شیطان کو موقع نہ ملے کہ وہ اس میں گھس سکے۔ اس کا مطلب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ کسی تیسرے آدمی کو یہ تما نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس میں ایڈجسٹ ہو سکتا ہوں، اتنی جگہ مت چھوڑو، کیونکہ اگر وہ گھس گیا تو پوری نماز برباد کرے گا۔ اچھا بعض لوگ سمجھتے نہیں اس بات کو، گھس بھی جاتے ہیں اور بڑی اذیت ہوتی ہے، خود بھی تکلیف دوسروں کو بھی۔ ایذاء مسلم حرام ہے، کسی مسلمان کو آپ کے کسی عمل سے تکلیف ہو جائے تو وہ حرام ہے، اور کسی انسان کے خشوع کو اور اس کے نماز کے کانسنٹریشن کو برباد کرنا یہ بھی حرام ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنا سیل اکثر لوگ تو ماشاءاللہ بند کرتے ہیں اور بعض بند نہیں کرتے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے بند کرنے کا بھی معاملہ نہیں بند کرنے کے جیسے ہی ہوتا ہے، تو اس سے بھی اذیت ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو پیر لگانے سے خشوع ختم ہو جاتا ہے۔ وہ جو نمازی کے سامنے سے جانے کی ممانعت ہے نا، وہ کیوں ہے؟ خشوع خراب ہوتا ہے، اس لیے کانسنٹریشن خراب ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی سزا اتنی سخت ہے کہ 40 سال کھڑے رہنا پڑ جائے تو آدمی کھڑا رہے گا لیکن سامنے سے جانے کی ہمت نہیں کرے گا، جس دن اس کی سزا اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ لے گا۔ اتنی سخت بات ہے۔ تو اگر مونڈے کو مونڈے لگ رہے ہیں اور پیر کو پیر لگ رہا ہے، خشوع باقی نہیں رہ سکتا۔ کبھی بھی تجربہ کر لو آپ، مگر یہ اسی کی بات ہے جو خشوع کرتا بھی ہے۔ ہم کو کیونکہ خشوع ہی نہیں ہے، اس بات سے اس کا کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور عام طور پر صحابہ کی عادت نہیں تھی، پورے چاروں اماموں کے پاس کھڑے ہونے کا جو طریقہ ہے نماز میں، چاہے نماز جماعت کے ساتھ کھڑے ہوں آپ یا اپنی خود سے نماز اکیلے کی پڑھ رہے ہوں، آپ کے دونوں پیروں کے بیچ میں 4 انگل سے لے کے 1 بالش کا فاصلہ ہونا چاہیے بس۔ ایک آدمی کا جو کہ مصلی ہے
اس کے دونوں پیروں کے بیچ میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کہاں ہوتے تھے جب آپ نماز پڑھتے تھے؟ یہ ہے سوال اصل۔ صحابہ کے پیر کیسے ہوتے تھے، ان کے دونوں پیر کہاں ہوتے تھے جب وہ نماز پڑھتے تھے؟ تحقیق سے پتا چلا کہ 4 انگل سے لے کے 1 بارش، یہ صرف ہر آدمی کے اس کے اپنے دونوں پیروں کے درمیان کا گیپ ہے، تو دوسرے کو ٹچ کرنے کا کیا موقع ملے گا اس میں؟ پھر یہ کہ اس میں تو یہ ہے کہ ٹچ کر رہے ہیں، پھر کبھی قریب کر رہے ہیں، پھر کبھی پھیلا رہے ہیں، پھر کبھی قریب کر رہے ہیں، پھر کبھی پھیلا رہے ہیں، کبھی آگے ہو رہے ہیں، اچھا خاصا ریاض ہے وہ۔ کوئی طریقہ نہیں ہوتا، وہ اسلامی طریقہ نہیں ہوا، حدیث کو غلط سمجھ لیا گیا ہے۔ مل کے کھڑے رہو، مل کے، جب آدمی لائن سے کھڑا رہتا ہے تو مل کے ہی ہوتا ہے، آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سینے کی طرف سے دیکھا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نشانہ لیتے تھے کہ اگر تیر ماری جائے تو تیر نکل جائے، کسی کے سینے کو ٹچ نہ کرے، اتنا سیدھا ہونا چاہیے۔ سب سیدھی کرنے کا مطلب ہے کہ سب کی جو رینج ہے وہ صحیح ہو، آگے پیچھے نہ کھڑے ہوں۔ اور قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اپنے طور پر سکون سے کھڑے ہوں اور اتنے زیادہ قریب ہوں کہ ٹچ بھی نہ کر رہے ہوں لیکن گیپ بھی نہ ہو، ایسا کہ کسی تیسرے آدمی کو اس میں تما ہو۔ اور گنجائش پیدا کرنے کے لیے اگر کہا جائے تو گنجائش ہو، سب میں جگہ ہو، بیٹھنے کے لیے ہو یا نماز پڑھنے کے لیے ہو، تو خاص طور پر اس کی تاکید ہے کہ یہ معاشرتی مسائل ہیں، آپ کے اخلاقی مسائل ہیں سماجی آپس کے، اس میں فرمایا کہ جب تم سے کہا جائے کہ جگہ دے دیا کرو، جگہ دو تو جگہ دے دیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے ادب کے طور پر ایک چیز بھی اللہ پاک نے شروع میں لگائی تھی، وہ یہ کہ جس کے جب جو سمجھ میں آتا ہے پہنچ جاتا ہے جاتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ ہوتے تھے۔ ہر ایک کا ایک وقت ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے، محل ہوتا ہے، اپائنٹمنٹ ہونا چاہیے، اجازت لینی چاہیے۔ ابھی سرکار ہے، ان کی تو خدمت میں جتنا بھی بیٹھے اچھا ہی ہے، چلو رات کے 12 بجے ہوئے پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صبح بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آرام کا تقاضا بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں جانا چاہ رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ جانے میں احتیاط کرو، اور دوسرے یہ کہ جب جاؤ تو پہلے اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے پھر جایا کرو۔ حضور کی خدمت میں حاضری کے لیے صدقہ شرط تھی، پہلے اللہ کے لیے صدقہ کرو، پھر اس کے بعد حضور کی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت تم کو ہوگی۔ جو مالدار تھے ان کے لیے آسان تھا، جو غریب تھے وہ پریشان ہو گئے۔ اور صحابہ میں غریب بولے تو ایسے غریب تھے کہ وہ کچھ بھی صدقے میں نہیں کر سکتے، محنت کر کے اگر کچھ کھجور مل گئے تو وہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کھانے کو ہی بس نہیں ہوتے تھے، صدقہ کہاں سے کرتے ہو؟ اور اس میں خوش تھے صحابہ، کبھی ان کو اپنے فقر کے اوپر وہ نہیں تھا کہ یار اتنے تنگی ہے، کہتے تھے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، تھوڑی روزی دیں، زیادہ دیں، 1 قسم کی دیں، 4 قسم کی دیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے تو اصولاً یہی ہے کہ تم جب حضور کی مجلس میں جاؤ تو صدقہ دو، لیکن کیونکہ تمہارے لیے اس میں مشکل ہو رہی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرتے ہیں، آئندہ سے صدقہ دینے کی تو ضرورت نہیں ہے، مگر حضور کی خدمت میں حاضری میں احتیاط ہونی چاہیے کہ کہیں آپ کو اذیت نہ پہنچ جائے، تکلیف نہ ہو جائے۔ اور البتہ اتنا ذہن میں رکھو کہ اطاعت جو ہے نا وہ اللہ کے رسول کی اپنے ذمہ لازم کر لو۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں جب ان کے لیے پکڑ کا نظام چلتا ہے تو وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ اندازہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے جو گروپ مدینہ منورہ میں پائے جاتے تھے، تھوڑے دن تو اللہ کی طرف سے ان کو ڈھیل دی گئی، پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کی ڈھیل ختم کر دی جائے۔ اس میں سے جو سب سے اصل مین گروپ تھا وہ یہودیوں کا تھا، بنو نذیر، بنو قریظہ اور یہ ایسے قبیلے تھے بڑے بڑے یہودیوں کے۔ انہوں نے اپنی حفاظت کے واسطے اور اپنے ڈیفنس کے واسطے اتنا انتظام کیا تھا کہ جس کے عالی شان قلعے بنائے ہوئے تھے، آمنیشن بے حساب رکھا ہوا تھا اپنے پاس، دور دور تک سرکل میں ان کے کوئی آ نہیں سکتا تھا۔ مکانات کی بناوٹ ایسی تھی کہ آدمی ان کے گھر کو جانا چاہے تو پہلے ایک میدان طے کرے، پھر گیٹ میں جانے کے بعد ایک اچھا خاصا میدان اس میں طے ہو، پھر اس کے بعد بھی چار طرف سے حفاظتی انتظام، پھر اس کے اندر کمرے، بڑا انتظام تھا کہ ان کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے اور ان کا کچھ کوئی بگاڑ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کو یہاں سے نکالنا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ کیسے ان کو ہم نے ایک جھٹکے میں نکال دیا، یہ اول الحشر، اللہ نے فرمایا بس نکلنا ہے نکال دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے غداری کی، وہ جو معاہدہ ہوا تھا جس کا ذکر پرسوں آیا تھا کہ جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تھی مشرکین مکہ سے کہ 10 سال تک تمہاری لڑائی نہیں ہوگی، اور جو تمہارے حلیف ہر ایک کے حلیف بھی تھے، ہمارے حلیف کی تم کو رعایت کرنی ہوگی، تمہارے حلیف کی ہم رعایت کریں گے۔ حلیف کہتے ہیں جن کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے،
کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، اگرچہ کہ مسلمان نہیں ہے لیکن جو تمہارے ساتھ لڑے گا ہم اس کے ساتھ لڑیں گے، اگر کوئی ہمارے ساتھ لڑے تو تم بھی ہمارا ساتھ دینا، اس کو حلیف کہتے ہیں۔ تو یہ بھی معاہدے میں کہا کہ بھائی تمہارے حلیف بھی اپنی جگہ، ہمارے حلیف بھی اپنی جگہ، تم ہمارے حلیف کی رعایت کرنا، ہم تمہارے حلیف کی رعایت کریں گے۔ مدینہ کے لوگوں نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، مکے والوں کو اکسا دیا کہ تم لوگ آ جاؤ ادھر سے، اور ہم لوگ تمہارا یہاں اندر سے ساتھ دیتے ہیں، اندر سے ہم کام کرتے ہیں، باہر سے تم کرو، ان لوگوں کا باجا بجا دیں۔ یہ تو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جاسوسی کی اطلاع مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ یہ لوگ فتنہ پرداز ہیں، لہذا آپ ان کے خلاف خروج کرو۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کا فیصلہ فرما لیا، اور جب ان کے پاس چلے ہیں تو پھر پوروں کو نکال دیا وہاں سے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے، لیکن اللہ پاک ایسے راستے سے آیا کہ ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ اللہ جب آتے ہیں تو ایسے راستے سے آتے ہیں کہ اس کا گمان بھی آدمی نہیں کر سکتا۔ اور ایک بات یہ بھی ہوئی کہ دلوں میں ان کے رعب بھی ڈال دیا، گھبراہٹ اور رعب کا ڈال دینا دشمن کے دل میں، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور یہ فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے یہ بات مقدر کی تھی کہ ان کو وطن سے نکال دیا جائے، اگر ہم نے پہلے سے یہ طے نہ کیا ہوتا تو ہم ان کو عذاب دے کے مارتے، کیونکہ یہ مصلحت سے ہم نے طے کر دیا تھا کہ ان کو نکال دیا جائے تو نکال دیا گیا، اور نکالنے ہی پر ہم نے بچ کیا، لیکن اگر یہ ہم نے طے نہ کیا ہوتا تو پھر ہم چھوڑتے نہیں ان کو، بلکہ ان کو عذاب دے کے مار ڈالتے۔ اور یہ سزا ان کو اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ رسول کی مخالفت کرے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں کبھی بھی اس کو پکڑ سکتا ہوں۔ اللہ نے ڈرا دیا، ہم سب کو بھی ڈرنا چاہیے۔ اس لیے اگر آدمی سے مخالفت ہو رہی ہے اللہ رسول کی تو معافی مانگتا رہے، استغفار کرتا رہے، شرمندہ ہو اپنی حالت کے اوپر، اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتا رہے کہ میری کسی طریقے سے اصلاح ہو جائے۔ حضرات صحابہ کا ایک عجیب انداز میں تذکرہ فرمایا ہے۔ بیان تو اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دولت دی، جو مال عطا فرمایا، مال غنیمت ہے اور دوسری اور بہت سی شکلوں سے مال آنے لگا تھا، یہ کس کو دیا جائے گا؟ اس میں اللہ نے فرمایا کہ ایک تو فقراء مہاجرین کو دیا جائے گا، مہاجرین میں جو فقیر ہیں ان کو دیا جائے گا، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے مال سے بھی نکالے گئے، وہ اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ سارے مہاجرین جتنے مدینہ منورہ پہنچے تھے مکہ مکرمہ سے، اور صرف مکے کے ہی نہیں، بلکہ زمان ابتدائی اسلام میں یہ تھا حکم کہ جو جہاں بھی اسلام قبول کرے اپنی جگہ چھوڑے اور مدینہ منورہ چلا جائے، وہ مہاجر ہوتا تھا۔ مکان ہو وہ چھوڑ دے، زمین ہو وہ چھوڑ دے، دکان ہو وہ چھوڑ دے، جائیداد ہو وہ چھوڑ دے، جو دولت منتقل کی جا سکتی ہے وہ منتقل کر لے، مطلب پیسے ہیں تو وہ لے لے اپنے ساتھ میں، جانور ہیں تو وہ لے لے اپنے ساتھ میں، اگر لے جانا پاسبل ہے تو، کیونکہ بہت سے مسلمانوں کو لے جانے کا موقع نہیں دیا دشمنوں نے، سب کھینچ لیا ان سے، پیسے بھی کھینچ لیے، جائیدادیں تو کھینچ ہی لی تھی ان کی، حتیٰ کہ جانور وغیرہ بھی ان کے ساتھ لے جانے نہیں دیے، حتیٰ کہ بچوں اور بیوی کو بھی ساتھ لے جانے نہیں دیا۔ بہت واقعات ہیں، آپ کو اس کا خوبی اندازہ ہے۔ خود ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، پہلے ابو سلمہ کی وہ بیوی تھی، ان کا لڑکا بھی تھا سلمہ نام کا، بیوی کو اور بچے کو روک لیا گیا، اور جناب والا حضرت ابو سلمہ ادھر چلے گئے، ام سلمہ ادھر رہ گئی۔ ہجرت کرنے والے کے لیے یہ تھا کہ اپنی بیوی کو بھی لے کے نہیں جا سکتا۔ حضرت رقیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو جب لے جانے کا مسئلہ آیا تو لے جانے نہیں دیا تھا، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، بڑی تکلیفیں مسلمانوں کو پیش آتی تھی کئی اعتبارات سے۔ حضرت ام سلمہ کا بھی بیان ہے کہ عجیب میرے ساتھ معاملہ ہوا، ہم 1 سال تک، اچھا پھر بچے کو جو ہے نا سسرال والوں نے لے لیا، دادیال نے، اور مجھے جو ہے نا میرے ننیال نے، میرے میکے والوں نے روک لیا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، بچے کو ان لوگوں نے لے لیا، ابو سلمہ کو ہجرت کرو تھی وہ چلے گئے۔ ہم 1 سال تک مسلسل ہوتے رہے اور بے پناہ محبت تھی، پھر وہاں جانے کے بعد حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، ایک تو ہجرت کرنا پڑا، دوسری یہ کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ فرماتے ہیں مجھ پر بڑے صدمے ٹوٹے، اور حضور نے ایک دعا مجھے سکھائی تھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، کہ جب کوئی مصیبت آئے تو یہ کہو کہ اللہ اس مصیبت کا ثواب دیجیے اور اس کا بہتر بدل مجھے عطا فرمائیے۔ اب ام سلمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے دل میں سوچنے لگی کہ جو پہلا جملہ ہے وہ تو میرے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ اس مصیبت کا ثواب دے جو ہم تیرے لیے برداشت کر رہے ہیں،
دوسرا یہ ہے کہ اس سے مجھے بہتر بدلہ ملے، فرمایا میرے تصور میں نہیں تھا، اس لیے کہ ابو سلمہ مجھے جان سے زیادہ چاہتا تھا، میں ابو سلمہ کو جان سے زیادہ چاہتی تھی، ان کی لو میرج تھی، ایک معنی مجھے پہلے سے کی ہوئی تھی، بہت ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، تاکہ میں نہیں سمجھتی کہ اس سے بہتر کوئی آدمی مجھے ملے گا، مگر حضور نے چونکہ فرمایا تو حضور کے فرمانے کی وجہ سے میں نے وہ دعا پڑھی۔ ابو سلمہ کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا، فرمایا کہ جب دعا کی برکت سامنے آئی کہ دعا واقعی دعا ہوتی ہے۔ بھائی حضور کے سامنے ابو سلمہ کیا ہے؟ تو غرض یہ ہے کہ ہجرت کرنے والوں کے لیے یہ تھا کہ وہ سب چھوڑ کے چلے جاتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ ان مہاجرین کو جو مال تمہارے کو حاصل ہو وہ دیا کرو، فقراء مہاجرین کو۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کے فضل کے طلبگار ہیں، بس کسی سے اللہ کا فضل مل جائے اور اللہ خوش ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں، جیب میں چاہے پیسہ نہیں ہے لیکن ہم نصرت کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں بولیے کیا کام ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارے بس میں ہے ہم کریں گے۔ سارے مہاجرین وہ ناصرین تھے، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے تھے۔ اور فرمایا کہ یہ جتنے مہاجرین ہیں یہ سب سچے ہیں، یہ جتنے مہاجرین ہیں یہ سب سچے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اور جو لوگ ان مہاجرین کو ٹھکانہ دے رہے ہیں اور انہوں نے ایمان کو بھی ٹھکانہ دیا ہے، اور جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئے ہیں ان سے وہ محبت بھی کرتے ہیں، اور ان آنے والوں کی طرف سے اپنے جی میں تنگ بھی نہیں ہوتے ہیں، کیا باتیں ان کی، اللہ کے رسول سے محبت بھی کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے ٹھکانہ بھی دیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ دلوں کے اندر تنگی بھی نہیں محسوس کرتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے اوپر ایثار کرتے ہیں، یعنی خود اپنے آپ اپنی ضرورت کو مار کے ان مہاجرین کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ یہ انصار کی تعریف فرمایا کہ یہ بھی کامیاب ہیں، پورے مہاجرین کی تعریف اور پورے انصار کی تعریف آ گئی ہے، اس لیے پورے صحابہ کرام مقدس ہیں، کسی صحابی کو برا بولنے کی اجازت نہیں، کوئی صحابی برا نہیں ہے، کسی صحابی میں نفاق نہیں تھا، سارے کے سارے کامل الایمان تھے، اور صحابی کا مرتبہ ولی سے بہت بڑا ہوتا ہے، کوئی بڑے سے بڑا ولی بھی کسی بھی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ سارے صحابہ سے اللہ راضی ہے، اور سارے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اسی وجہ سے نہ صحابہ کے اوپر تنقید کی جا سکتی اور نہ صحابہ کو برا بھلا کہا جا سکتا، نہ ان کے اختلافات میں ہم فیصلہ کر سکتے کہ کون حق پہ تھا کون نہ حق پہ تھا، ان کے اختلافات ہماری طرح کے نہیں تھے۔ ایک بات یہ فرمائی کہ جو میرے دشمن ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں، یہ قاعدہ ہے، مسلمانوں کے لیے ایک ضابطہ دیا گیا، جو میرے دشمن ہیں وہ تمہارے بھی دشمن ہیں، اور جو میرے بھی دشمن ہیں تمہارے بھی دشمن ہیں، تو تم کو ان کے ساتھ میں دوستی کرنے کا حق نہیں ہے۔ دوستی کے بارے میں اور دشمنی کے بارے میں ہم آزاد نہیں ہیں، مذہبی اعتبار سے ہم پابند ہیں، بہت کم لوگوں کو اس کا احساس ہے، بس جس سے ہمارا دل مل گیا پڑھنے کے زمانے میں، اسٹوڈنٹس لائف میں، ورک میں، کام کرنے میں، جاب پہ ادھر ادھر، جسے طبیعت سے مل گئی ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا اور اس سے اپنی دوستی بانٹ لی۔ سب سے پہلے مسلمان کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اللہ کا بھی دوست ہے کیا نہیں ہے۔ جو اللہ کا دوست کون ہوتا ہے؟ پہلی شرط اس کی ایمان ہے، پھر اس کے بعد میں جتنا اس کے اندر تقویٰ نیکی ہوگی اتنا وہ اللہ کا دوست ہے، تو دوسرے مسلمان کو اس سے دوستی کرنے کا حق ہے۔ دوستی میں ہم پابند ہیں، دوستی اور دشمنی یہ دل کا وصف ہے، اور دل کے معاملات میں اللہ پاک کسی طرح کی شرکت کو برداشت نہیں کرتے، یہ قاعدہ ہے۔ میں دل میرے لیے ہے، دل میں صرف میں ہونا چاہیے، یہ وہ مکان ہے جس کو پاک صاف رکھو، اور جس میں صرف میری محبت ہو، صرف میری معرفت ہو، مجھے چاہا جائے، مجھ سے عقیدت کی جائے، ٹوٹ کر مجھ سے محبت کی جائے، عشق کیا جائے میرے ساتھ میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اسی لیے وہ تمام اوصاف جو دل سے متعلق ہیں وہ صرف اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، اسی میں سے دوستی اور دشمنی بھی ہے۔ اس کا ایک ضابطہ بیان کر دیا گیا کہ بس یہ قاعدہ ہے کہ جو میرا دشمن ہے وہ تمہارا بھی ہے، اور جو میرا اور تمہارا دشمن ہوگا اس کے ساتھ میں دوستی کا تم کو حق نہیں ہے۔ رواداری الگ چیز ہے، آپ خواہ لڑ سرپٹول بھی نہ کریں، لڑائی والی بات بھی نہ کریں، بے مروتی کا بھی اظہار نہ کریں، روکھا پن بھی نہ دکھائیں۔ ظاہر داری جس کو کہتے ہیں کہ ظاہری اخلاق کا تو مظاہرہ کرنا ہوگا، لیکن قلب جو ہے نا ان کی محبت سے، ان کی طرف جھکاؤ سے بالکل فارغ ہونا ضروری ہے، ورنہ تو پھر ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولاد یہ کوئی بھی قیامت کے دن کام آنے والا نہیں ہے،
اس لیے یہ سب الگ ہو جائیں گے قیامت کے دن تم سے، تم کو اپنے عمل کا ذمہ دار ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ ہے وہ تمہارے لیے بہترین ہے نمونہ. وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے ان تمام لوگوں کو جو کہ مخالفین تھے اور بے ایمان تھے صاف طور پر بتا دیا تھا کہ ہماری تمہاری دشمنی ہے، ہم تم سے بری ہیں اور ہماری تمہارے درمیان میں عداوت اور دشمنی ہے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ. ایمان لے آؤ گے تو پھر ہمارے دوست ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے ہمارے تمہارے ساتھ الگ ہونے کی. اللہ قول ابراہیم علیہ ابی اللہ، صرف ایک بات میں ابراہیم علیہ السلام کا عمل جو ہے نا تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک ان کو معلوم نہیں ہوا تھا اس وقت تک وہ اپنے باپ کے لیے استغفار کرتے تھے جبکہ ان کے والد مشرک تھے. تو مشرک کے لیے استغفار مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ کرتے تھے. اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، ورنہ کہ اس میں نمونہ نہیں ہے. اگر تمہارے باپ مشرک ہیں تو تم ان کے لیے مغفرت کی دعا مت کرنا. پھر قرآن پاک میں دوسری جگہ پر یہ بات بھی بتا دی گئی ہے کہ جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے اور کفر پر مرنے والا ہے تو پھر انہوں نے اس سے براعت ظاہر کر دی کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. باپ ہے تو بھی اس کا لحاظ نہیں، اولاد ہے تو بھی اس کا لحاظ نہیں. ایمان کے معاملے میں کسی کے ساتھ سودا نہیں ہے. میرے بزرگوں ایک بات یاد رکھ لو کہ ایمان کے ساتھ کسی طرح کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ایمان کوئی سودے بازی کی چیز نہیں ہے. ایمان کے ساتھ اور ایمان والوں کے معاملے میں کبھی بھی مسلمان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنے پیسوں کی وجہ سے ایمان والے کو داؤ پہ لگا دے. یہ بھی ایمان کے سودے میں شامل ہے. اپنی جات، اپنی نوکری، اپنے پیسے کے لیے مسلمانوں کو پھنسا دیا، ایمان والے کو لگا دیا کام پہ، جاؤ اس کو نکلوا دیا، اس کو ریپورٹ کرا دیا. یہ تم یہ کام کرنے کے لیے وہ بندے خدا کے یہ کام نہیں ہے. کسی مسلمان کا نقصان نہ کرو، جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند ہے کہ جو آدمی کرے نہیں وہ بولے. یا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو اس کو جس کو تم کرتے نہیں ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل جس بات پر تم عمل نہیں کرتے اس بات کو تم کو کہنا نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے اس جملے کا. جو کہتے ہیں وہ کرنا بھی ہے، لیکن جو نہیں کرتے ہیں اس کو بھی کہنا ہے اگر وہ کہنے کی چیز ہے. ایک بات فرض کر لو، اس کو شراب کی عادت ہے، اس کی صحت خراب ہو گئی، وہ بچے کو نصیحت کر رہا ہے کہ بیٹے دیکھو شراب نہیں پیا کرتے، تم دیکھ رہے ہو میری ہیلتھ کیا، میں برباد ہو گیا تو کم از کم تمہاری زندگی تو برباد نہ ہو. تو اس پر یہ آیت اپلائی نہیں ہوگی کہ جب تو خود ہی نہیں عمل کرتا تو بول کیوں رہا ہے. نہیں، دو کام ہے اس کے ذمہ. نہیں پینا ایک ذمہ داری ہے، بولنا ایک ذمہ داری ہے. ایک ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہے، ایک کر رہا ہے. ایک آدمی سگریٹ پینے کا عادی ہے، اس نے اس کے نقصانات دیکھ لیے، وہ اپنے بچوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ بھائی تم سگریٹ نہ پیو، تو بولنے کا اس کو حق ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ صاحب جب پیتا نہیں ہے، جب یہ خود پیتا ہے تو اس کو بولنے کا کیا حق پڑتا ہے. ایسی تمام چیزوں کے اندر بھی ہے. ایسے مسلمان جن باتوں پر عمل نہیں کر رہا ہے ان کو بھی بولے گا. لما تقولون ما لا تفعلون کا مطلب مفسرین نے یہ بتایا کہ لما تدعون ما لا تفعلون، اور اس میں سارے مبتلا ہیں. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ جس کو تم کرتے نہیں اس کا کریڈٹ کیوں لیتے ہو کہ ہم نے کیا. یہ دعویٰ کرنا ایسی بات کا جس کو کیا نہیں. ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. بھائی تم نے کیا کیا؟ بندے خدا کے بندے سے کیا ہوتا ہے. اسی وجہ سے جتنے نیک عمل کی توفیق ہو اس کا کبھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، اس وجہ کہ وہ تو خالص اللہ پاک کی توفیق ہے. اور اگر کوئی کیا ہی نہیں پھر اس کے اوپر آدمی ڈنگ مارے اور کریڈٹ لے تو یہ تو اور بھی بہت بری بات ہے. لما تقولون ما لا تفعلون کا مطلب ہے لما تدعون ما لا تفعلون. اس سورہ صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب بات بیان فرمائی ہے. اس پورا کا پورا سورہ جو ہے نا یہ اصل دعوت و تبلیغ سے متعلق لگتا ہے مجھے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات یہ فرمائی، دوسری اس کے بعد یہ فرمائی کہ جو اللہ کے لیے محنت کرتے ہیں حتیٰ کہ ان کی جان بھی چلی جائے اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اللہ پاک ان سے بہت محبت کرتے ہیں. پھر ایک موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کے ساتھ ان کی قوم نے کیا برتاؤ کیا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کیا بات فرمائی. ایک بات تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمائی اللہ نے کہ ان کی قوم ان کے ساتھ بہت اذیت رسانی کرتی تھی، بے ادب تھی، گستاخ تھی، اپنے نبی پہ بھروسہ نہیں کرتی تھی، ان پہ کراس کوشچن کرتی تھی، ان پہ ریمارک پاس کرتی تھی، اور جو ان کی طرف اللہ کی طرف سے بات آتی ان کو وہ اس پر عمل نہیں کرتی تھی. تو مسلمانوں کو یہ بات بتائی گئی کہ ایک مسلمان کا رابطہ یہ نہیں ہونا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ اللہ کا فضل ہے کہ بحیثیت مجموعی کبھی اس طرح کی بے خودگی میں مبتلا نہیں ہوئی. گناہ کریں گے، غفلت میں پڑ جائیں گے، ہر قسم کی بدکاری میں، عیاشی میں، بدماشی میں، اس میں پڑ جائیں گے، لیکن جہاں حضور کا نام آئے گا وہاں عقیدت سے ان کے سر جھک جاتے ہیں.
ان کے دلوں میں عظمت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، ادب ہوتا ہے، لحاظ ہوتا ہے، حضور کے نام پہ اپنی جان قربان کر دینے کو تیار ہوتے ہیں. ان کے نام پہ کوئی آنچ آ جائے اس کو برداشت نہیں کرتا، چاہے کوئی کتنا ہی گنہگار مسلمان ہو، شرابی کبابی ہونے بولا کہ کوئی بات ہی نہیں. اگر جان چلی جائے اس میں تو کوئی پرواہ کی بات نہیں ہے. یہ اللہ کا شکر ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے مسلمانوں کو. اور یہاں کے ینگ اور یوتھ جنریشن کے اندر جو ہے نا اس کو زندہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں جو گرو اپ ہونے والا نوجوان ہے اور یہاں کی جو نسل ہے ان میں یہ صفت میں کمی آ رہی ہے بہت. جو ہم انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش اور ادھر سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ہم چاہے کتنے ہی گنہگار ہوں لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت اور عظمت گھر کی ہوئی ہے. ہمارا گیٹ اپ کچھ ایسا ہے، ہمارا گرو اپ کچھ ایسا ہوا ہے، ہماری تربیت کچھ ایسی ہے، وہ بالکل صحیح ہے. وہ آدمی عمل کے اعتبار سے بھی صحیح ہو لیکن دل میں تو یہ جوہر ہونا ضروری ہے. یہاں بھی جنریشن میں اس بات کو پیدا کرنا ضروری ہے کہ دیکھو نبی کی شان میں کبھی کوئی بے ادبی نہیں کرنا، گستاخی نہیں کرنا، بدتمیزی نہیں کرنا. اور ادب جو ہے یہ سب سے بڑا کمال ہے. جس نے ادب سیکھ لیا اس کو دین کا بڑا حصہ مل گیا، اور جس نے جو ادب سے کوڑا رہ گیا اس کو کچھ نہیں مل سکتا، وہ خالی رہے گا، بالکل محروم ہوگا. اور بے ادب کی تو ایمان پہ بھی موت مشکل لکھی ہے علماء نے. بے ادب کی ایمان پہ موت بھی مشکل ہے، مرتے وقت میں اس کا ایمان محفوظ نہیں رہتا، بچا ہوا نہیں رہتا ہے. اس لیے بہت ادب ضروری ہے، اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کی کتاب کا، اللہ کے گھر کا، بیت اللہ کا، مسجدوں کا، علماء کرام کا، مشائخ کا، دین کے کاموں کا، دین کا کام کرنے والوں کا، جو چیزیں ریلیٹڈ ہیں اللہ کے ساتھ میں ان سب چیزوں کا احترام اور دل میں انتہائی ادب ہو. اور اگر کسی طرح کی کوئی بات ان کی طرف سے ہمارے پاس ایسی آ گئی جو نامناسب ہے تو اس کو اس حد تک رکھا جائے کہ بھائی ادب اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم ادب کرتے ہیں لیکن یہ بات غلط ہو گئی، یہ نامناسب بات ہے. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ادب کے قابل اب نہیں رہتا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرے، عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری کا مقصد وہ بیان کیا گیا ہے. اس کو اندازہ لگاؤ آپ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اس سے اندازہ لگائیے اور اسلام کی اہمیت کا کہ دنیا میں ان کے آنے کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن تھا، کہ حضور کا تعارف کرائیں. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. میں ایک رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں تم کو جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا، نام کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آسمانوں میں احمد سے زیادہ مشہور ہے اور زمین میں محمد سے زیادہ مشہور ہے، اور دونوں نام دونوں جگہ جانے پہچانے ہیں. احمد کی میں نے زیادہ تعریف کرنے والا، محمد میں نے جس کی زیادہ تعریف کی گئی. کیونکہ آسمانوں میں فرشتے اللہ کی تعریف کرتے ہیں لیکن فرشتوں کی تعریف کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے آپ وہاں وہ یہ مشہور ہیں کہ بھائی تعریف تو وہ کرنے والے ہیں، ہم کو کہاں آتی ہے تعریف. حالانکہ وہ لاکھوں سالوں سے کر رہے ہیں، لیکن لاکھوں سالوں سے، کروڑوں سالوں سے تعریف کرنے کے باوجود، اللہ کی تصویر کرنے کے باوجود سرکار کی تعریف کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے. کیونکہ اصل میں تعریف کا جو اعتبار ہوتا ہے وہ معرفت کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو فرشتوں کو وہ معرفت کا ہے جو سرکار کو حاصل ہے اللہ پاک کی. اور پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے کا جو اسلوب اور جو انداز خود اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ کسی کو نہیں ہے. کل میدان حشر میں جب اللہ پاک جلال میں ہوں گے اور ساری مخلوق پریشان ہوگی، حدیث میں آتا ہے کہ میں سجدے میں جاؤں گا اور ایسی اللہ کی تعریف کروں گا کہ اس سے پہلے کبھی ویسی تعریف نہیں ہوئی ہوگی، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اللہ پاک فرمائیں گے کہ یا محمد ارفع راسک سل تو ہوتا اشفا پشفا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ. بس سجدے سے کب تک جائیں گے سجدے میں اندازہ نہیں ہے کہ کتنے برس تک جائیں گے. اللہ فرمائیں گے اٹھا دو سر، بس ہے، مانگو کیوں مانگنا ہے، اور آپ شفاعت کرو، اس کی شفاعت کرتے ہو تمہاری قبول کی جائے گی شفاعت. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ پروردگار پوری مخلوق پریشان ہے، حساب کتاب لے کے خارج تو کر دیجیے ان کو. تب اللہ پاک حساب کتاب شروع کریں گے، اس کو شفاعت کبریٰ کہتے ہیں. تو وہاں آپ تعریف کرنے والوں کے نام سے مشہور. اور دنیا میں جتنی حضور کی تعریف کی گئی اتنی کسی کی نہیں کی گئی، اور اسی وجہ سے آپ کا نام نامی دنیا میں محمد ہے. عیسیٰ علیہ السلام اس کے تعارف کے لیے تشریف لائے. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آگے یہ پیغمبر جن کو اتنے جتن کے ساتھ، اتنے تفصیلی تعارف کے ساتھ، اتنا تفصیلی بیان کے ساتھ بھیجا گیا تو لوگ کہتے ہیں کہ جادو ہے، جادوگر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ کا تہمت لگانے والے سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے. کیا مطلب؟ اگر کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ میرے رسول ہیں اور میرے آخری رسول ہیں، اور کوئی نہیں مانتا تو اس نے اللہ کو کیا مانا؟
جھوٹا مانا. یہ بات فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ اس سے بڑا ظالم میرے پاس کوئی نہیں ہے کہ جو مجھ پر جھوٹ کو منسوخ کر دے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اور اسی لیے جو آدمی اسلام کو قبول نہ کرے وہ سب سے بڑا ظالم شمار ہوتا ہے اللہ کے پاس. کیونکہ اسلام کو جب دین حق ہونے کی حیثیت سے اللہ نے مقرر فرما دیا اور اسلام کے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مقرر فرما دیا, جو ان کو قبول نہیں کرے گا وہ سب سے بڑا ظالم ہوگا. اصل ظلم یہ ہے اسلام میں. پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگ اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ پاک اپنے نور کو مکمل کرے گا, اس کو ختم ہونے نہیں دے گا, چاہے کافروں کو یہ بات کتنی ناپسند ہو. پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ میں بھیجا ہے تاکہ سارے دینوں پر اس کو غالب کر دیں, چاہے مشرکین کو کتنے ہی ناگوار ہوں. اور جب اللہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سب پر غالب کرنے کے لیے ان کے دین کو بھیجا ہے اور اس کو اللہ پورا فرمائیں گے, تو اس پورا کرنے کی جو پلاننگ ہے اس کے بعد کے رکوع میں اس کو ظاہر کیا گیا ہے, وہ تھوڑا غور طلب ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ پاک مسلمانوں سے فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں میں تم کو ایک کاروبار بتاتا ہوں, وہ کاروبار کرو. وہ کاروبار کیا ہے؟ وہ دین کی محنت ہے. دین کی محنت کو کاروبار کی حیثیت سے مینشن کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی جو پلاننگ ہے اس کا سبب یہ ہے. حق تعالیٰ شانہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں قیامت تک دین پھیلے. کیسے پھیلے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ فرما گئے 23 سال میں, اور پوری دنیا میں دین کیسا پھیلے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تبوک تک خالی تشریف لے گئے 1400 کلومیٹر, اس کے بعد تو گئے نہیں آپ. صرف معراج میں ہی بہت سی جگہوں سے ہوتے ہوئے گزر گئے, باقی عام دنوں میں عام حالتوں میں نہیں تشریف لے گئے آپ. تو اس کی صورت کیا ہے اللہ کے پاس؟ اور اللہ نے اس کی صورت کیا بنائی؟ صورت یہ بنائی کہ جو مسلمان ہیں ان کو ذمہ داری ڈال دی کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو اپنا کام بنا لو. چنانچہ فرمایا کہ اس کو میں کاروبار قرار دیتا ہوں تمہارے لیے, تم اگر یہ کاروبار کرو گے تو دردناک عذاب سے بچو گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں وہ کاروبار میں کرنا کیا ہے؟ ایک تو اپنا ایمان مضبوط رہنا اللہ اور اللہ کے رسول پر, دوسرے یہ ہے کہ محنت کرنا اللہ کے راستے میں جان سے مال سے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے گناہ معاف ہوں گے, تم کو جنتوں میں داخل کیا جائے گا. وہ جنتوں کے نیچے سے نہریں بہتی بھی ہیں, اس میں عالیشان مکانات ہیں, اس میں ہمیشہ رہیں گے, یہ بڑی کامیابی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد ہوگی اور قریب میں فتح مل جائے گی. اللہ کی مدد اور قریب میں فتح کیا ہے؟ حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ آیت کی تفسیر سورہ نصر کے اندر موجود ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ, وہاں ہی اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, وہ کیا ہے؟ تم لوگوں کو دیکھو کہ دین کے اندر لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. تو اللہ کی نصرت یہ ہے کہ لوگ اسلام قبول کرنے لگے. اگر تم یہ کاروبار کرو گے ہدایت عام ہوگی اور لوگ اسلام قبول کرنا شروع کر دیں گے. جب لوگ اسلام قبول کرنا شروع کر دیں گے تو یہ بہت بڑی اللہ کی مدد ہے. ایک اس طرح سے اللہ کی مدد اور فتح ہے کہ جتنے لوگ اسلام لے آئیں گے ان سب کا ثواب تمہیں ملے گا. دوسرے یہ ہے کہ جس طرح کے لوگ اسلام قبول کریں گے ان کے سارے وسائل وہ اسلام کی خدمت میں آ جائیں گے. ایک صورت یہ ہے کہ آپ کسی کنٹری والوں سے لڑ کے ان کی کنٹری چھین لیں. دوسری صورت یہ ہے کہ ان کنٹری والوں پہ محنت کر کے ان کو مسلمان بنا دیں. پھر بھی تو آپ کی ہوگی نا, آپ اکیلے تو لے کے بیٹھ نہیں سکتے نا سب کو. یہ مطلب ہے بات کا. حضرات صحابہ اسی لیے یہ نہیں کہتے تھے کہ تم ہٹو ہم حکومت کرتے, کبھی نہیں بولے. کبھی حکومت کا صحابہ نے اظہار نہیں کیا, مطالبہ نہیں کیا کہ ہم کریں گے. اور جناب ہمیں دولت دے دیں, نہ دولت مانگتے تھے نہ حکومت مانگتے تھے. صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ اسلام قبول کر لو, تم ہی بیٹھے رہو وہاں پہ, ہمارے پاس بہت کام ہے, ہمیں فرصت نہیں ہے, ہم تو نہیں چاہیے یہ سب چیزیں, کام تو تمہیں یہاں اللہ کا دین نافذ ہوگا. بس اپنی حکومت میں اللہ کی اطاعت ہوگی, بندگی ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت چلاؤ. صدر اپنی صدارت میں, بادشاہ اپنی بادشاہت میں, وزیر اپنی وزارت میں, تاجر اپنی تجارت میں, صانع اپنی صنعت میں, حرفت والا اپنی حرفت میں, ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری میں, انجینئر اپنی انجینئری میں, سب چیزوں میں, لائر اپنی لائری میں, قانون داں اپنے قانون میں, سب میں, ادارے والے اپنے اداروں میں, مدرسے والے اپنے مدرسوں میں, یونیورسٹیز والے اپنی یونیورسٹیز کے اندر, ان میں اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے. تو جو افراد ان شعبوں کو رن کرنے والے ہیں ان کا مسلمان ہونا اصل ہے. وہ اس پر ہے کہ لوگ ان پر اسلام کی محنت کریں. اب ان کے اوپر اسلام کی تو محنت نہیں کی جائے, اس کو بولے تو یونیورسٹی دے دو, کیا تشتری میں رکھ کے دے گا آپ کو؟ تو اپنی دولت دے دے تو کیوں دے گا وہ؟ تو اپنی کرسی دے دے تو کیوں دے گا وہ؟ تو اپنی حکومت دے دے تو کیوں دے گا وہ؟ سوائے سر فٹو بول کے اور کیا ہوگا اس میں؟ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ کاروبار تم کرو تو تم کو نصرت ملے گی اللہ کی, اور فتح مل جائے گی, لیکن لوگ اسلام میں داخل ہوں گے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اے ایمان والو
تم اللہ کی مدد کرنے والے ہو جاؤ. سارے مسلمانوں کو اللہ کا حکم ہے کہ تم اللہ کی مدد کرنے والے ہو جاؤ. ایک ہوتی ہے اللہ کی بندگی اور ایک ہوتی ہے اللہ کی مدد. نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، تلاوت کرنا، تسبیح کرنا، یہ سب عبادت ہے. وہ کام جن سے دین پھیلتا ہے، دین کی اشاعت ہوتی ہے، متعدی ہوتا ہے خیر، اس کو نصرت کہا جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے، یاد رکھ لو. تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ بندگی بھی کرو، اس کے ساتھ نصرت بھی کرو، ہیلپ بھی کرو کہ دین کا کام پھیلے اور دین کا کام پھلے پھولے اور اس کو ترقی ہو. جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون اللہ کے لیے مدد کرنے والا ہے، تو ان کے حواریوں نے کہا تھا کہ ہم مدد کرنے والے ہیں. چنانچہ کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے، کچھ لوگ ان کے مخالف ہو گئے. جو لوگ ساتھ ہو گئے اللہ نے ان کی مدد فرمائی اور ان کو غالب فرما دیا. تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جب ان کے پیغمبر کی آواز پر کھڑے ہو سکتے ہیں دین کی محنت کے لیے، تو تم تو امت محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم. جب تم سے یہ بات کہی جائے کہ تم بھی اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے دین کے کام کرو، اللہ کی نصرت کرو، تو تم کو تو بدرجے والا اس میں حصہ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. کچھ دعاؤں کی درخواست آئی ہوئی ہے، جس میں سے خورشید صاحب کے کینسر کا جو ہے آپریشن ہے. اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے اور ان کا آپریشن کامیاب ہو جائے. اور کچھ مسائل لوگوں نے پوچھے ہیں، وہ میں بعد میں دعا کی فراغت کی بات میں بتاؤں گا، کل بتا دیں گے انشاءاللہ. اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے کریم ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دیجیے. ہماری بھرپور مدد فرمائیے. پوری امت مسلمہ کی مدد فرمائیے. ہماری مغفرت فرمائیے. پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائیے. ہماری پریشانیوں کو دور فرمائیے. پوری امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کے خوف کو امن سے مبدل فرما دیجیے. ساری دنیا میں امن کی بادل کو چھا دیجیے. اے اللہ خوف کے بادلوں کو چھاپ دیجیے. اے اللہ کرم کا، رحم کا، عفو و عافیت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ غیروں کو جو کچھ ترجمانی ہماری طرف سے امت مسلمہ کی طرف سے اس کو دور فرما دیجیے. ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دیجیے. یا اللہ مسلمانوں کو اپنے دین کے ساتھ میں شغف پیدا فرما دیجیے، محبت پیدا فرما دیجیے، اس کی محنت کے شوق پیدا فرما دیجیے، دین پر عمل کرنے کا شوق پیدا فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، ہماری تراویح کو قبول فرمائیے. یا اللہ اس میں جو کچھ مشقت ہو رہی ہے اس کا بھی ثواب مرحمت فرمائیے اور ہماری ہمتوں کو بلند فرمائیے. کرم کا، رحم کا، عفو و عافیت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ اس مجلس میں جتنے بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما دیجیے. جتنے مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دیجیے. جتنے بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دیجیے. جتنوں کے کاروبار متاثر ہو گئے ان کو پھر سے سنبھال دیجیے. اے اللہ جن کی روزی میں آپ نے قلت کی ہوئی اپنے کرم سے اس میں کثرت فرما دیجیے اور کثرت والوں کی روزی میں برکت فرما دیجیے. اے اللہ جن کو اولاد نہیں انہیں اولاد دے دیجیے. جنہیں اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دیجیے. جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کی شادیاں کروا دیجیے عافیت سے. اور جن کی ہو گئی ہے اللہ ہر دونوں زوجین میں جوڑ پیدا فرما دیجیے. گھروں کے اندر پیار محبت کی فضا قائم فرما دیجیے. طلاقوں کے ہونے سے، خلوں کے ہونے سے حفاظت فرمائیے. سپریشن سے حفاظت فرمائیے. گھروں کے ٹینشن اور اختلاف اور انتشار کو دور فرما دیجیے. اے اللہ دنیا کی ہر ضرورت ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، چھوٹی ہو کے بڑی. اپنے کرم سے تمام حاجتوں کو پورا فرما دیجیے. تمام ضرورتوں کا تکفل فرما دیجیے. تمام مسائل و پریشانیوں سے بچا لیجیے. جن کو ہم جانتے ہیں ان سے بھی بچا لیجیے، جنہیں ہم نہیں جانتے ان سے بھی بچا لیجیے. جن کا ہم آپ سے ذکر کر رہے ہیں ان مصیبتوں سے بھی ہمیں بچا لیجیے اور جن کا ذکر نہیں کر سک رہے ان سے بھی ہمیں بچا لیجیے. اے اللہ کرم کا، رحم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ قرآن و حدیث کا نور اور اس کا فہم ہمیں نصیب فرما دیجیے. اے اللہ قرآن و حدیث کا نور اور اس کا فہم عطا فرما دیجیے. ہمارے دل و دماغ کو اس سے موثر اور منور فرما دیجیے. ہمارے ظاہر و باطن کو اس سے آراستہ فرما دیجیے. اے اللہ قرآن والی زندگی ہمیں نصیب فرما دیجیے. اے اللہ